امید ہے کہ یہ طرز پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ یہ بھی مقبول ہوگا۔ حضرت مولانا محمد آصف صاحب ملک شاہ پوری استاد اکلیشور میں ایک مدرسہ ہے، وہاں پر انگریزی پڑھاتے ہیں بچوں کو، علماء کو انگریزی سکھاتے ہیں۔ ان سے میری درخواست ہے تشریف لائیں اور کم وقت میں جامع ترین باتوں سے نوازیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال أيضا أنا بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ مجھے اسٹیج پر ابھی بلایا جائے۔ بہرحال ان اکابرین کی نظر کرم ہے کہ ان لوگوں نے میرے اوپر نظر کرم فرمائی اور آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہاں پر میرے اساتذہ بھی ہیں، میرے اکابر بھی ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر کے کچھ باتیں کرنا یہ تو جرات نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں یہ ہمت ضرور کرتا ہوں کہ اپنی جو میں نے محنت کی ہے یا ان سے جو میں نے سیکھا ہے یا ان سے جو میں نے ایک جذبہ پا کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، انہی کوششوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اور ان سے یہ چاہوں گا کہ اگر میری کوشش کامیاب رہے تو میرے لیے دعائیں کریں، اور اگر کچھ اس میں اصلاح کی بات رہے تو میرے لیے اصلاح کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب جو کہ میرے بہت قریبی دوست ہیں اور گویا کہ ایک طریقے سے میرے استاد بھی ہوتے ہیں، چونکہ دارالعلوم دیوبند کے زمانے میں میں عربی پڑھنے کے لیے انہی کے پاس جایا کرتا تھا، اس اعتبار سے میرے استاد بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد سے پھر بہت قریبی تعلق بھی ہے۔ بہرحال انہوں نے مجھ سے عرض کیا کہ آپ انگریزی پڑھاتے ہیں اور علماء کو پڑھاتے ہیں تو ابھی کچھ آپ انگلش میں بھی بول دیں اور ساتھ ساتھ اردو میں بھی بول دیں۔ لہذا میں لوگوں سے معافی چاہتے ہوئے بھی میں کچھ انگلش میں بات کروں گا، اگر سمجھ میں نہ آئے تو براہ کرم درگزر فرمائیے گا۔ ویسے میں امید کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ وہ اسکول میں جاتے ہوں گے اور میری بات کو بخوبی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال all praise and thanks belong to Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, sustainer, maintainer, provider, giver, death and life to the humanity, and may peace and mercy be upon the last and final messenger, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, his companion, his family, and his all, and those who follow and shall follow till the day of judgment. Dear audience, today on this auspicious occasion, I have been invited to say something on the topic of education. Dear audience, Allah Tabarak wa Ta'ala says in the Holy Quran, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Read in the name of Allah. Read in the name of Allah. The first revelation, it means the first wahi. The first revelation of the Holy Quran was revealed on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. It was the first word of the first verse, Iqra. It means read. Nowadays, the modern people blame Islam, that Islam doesn't allow education. آج جدید
روشن خیال لوگ یہ بلیم کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تعلیم سے منع کرتا ہے. اگر دینی تعلیم کی تو کوئی بات ہی نہیں, دینی تعلیم تو اسلام ہے تو اس کی تعلیم دینی ہے. لیکن دنیاوی تعلیم کے بارے میں لوگوں کا یہ غلط خیال ہے کہ اسلام دنیاوی تعلیم کی مخالفت کرتا ہے. حالانکہ اگر آپ جائزہ لیں تو جب سے 1400 سال سے جب بھی اسلام کے خلاف آنچ آئی اور جب بھی اسلام کے خلاف دشمنان اسلام کھڑے ہوئے تو انہی بوریا نشینوں نے آگے بڑھ کے ان کا مقابلہ کیا. چاہے جس فیلڈ میں ان کی ضرورت پڑی آگے بڑھ کے مقابلہ کیا. ہندوستان کی تاریخ بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. یو کین ریئلائز دا ہسٹری آف انڈیا اینڈ یو کین فائنڈ دا لوٹ آف علماء. They fight against white people. It means English people. They fight. Also, they started madrasas. It means Hazrat Maulana Qasim Nanoti Rahmatullah alayh started madrasa Darul Deoband. انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور اسلامی تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دنیاوی تعلیم کی انہوں نے ابتدا کی. پھر انہیں مدرسہ سے فارغین میں سے سر سید علامہ سر سید بھی انہوں نے اسکول کی اور ایک کالج کی بنیاد رکھی. اور اسی کی کڑی ایک میں مانتا ہوں یہ خالد ابن ولید جامعہ خالد ابن ولید یا مدرسہ یا اسکول خالد ابن ولید پبلک اسکول اسی کی ایک کڑی ہے. اور یہ میرے اندر بہت دنوں سے جذبات تھے کہ اس طرح کے اسکول ہونے چاہیے. کیونکہ میں جب 2 سال انگلش پڑھ لیا اور لوگوں سے رابطہ ہوتا رہا تو لوگوں کے اندر لوگ جذبات میں سنتا رہا تو میرے اندر ایک خواہشات تھی. لیکن اپنی بے بضاعتی اور اپنی کم ہمتی کے باعث میں کچھ کر نہیں پایا. لیکن جب میں نے سنا کہ مفتی صاحب ایک اسکول چلا رہے ہیں تو میں اس کا پرجوش حامی بن گیا. اور جہاں بھی کوئی ہوتا ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں, اس کا تعارف کراتا ہوں, اس کے حوال بتاتا ہوں کہ اس طرح تعلیم ہوتی ہے. ہمارے اعظم گڑھ میں انشاءاللہ ایک دور آئے گا کہ جس طرح علی گڑھ کا نام آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس طرح انشاءاللہ میں اللہ کی ذات سے کبھی امید کرتا ہوں کہ ایک دور آئے گا کہ اشرف حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی طرح اشرف ثانی حضرت مولانا مفتی محمد اشرف محمد پوری انشاءاللہ اس میدان میں ایک کار نمایاں انجام دیں گے انشاءاللہ. اور چونکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسکول ان دا شیپ آف مدرسہ ان دا شیپ آف اسکول. ہم اس کو اسکول بھی پورا مکمل نہیں کہہ سکتے, اس کو مدرسہ بھی. اس لیے ہم یہ حدیث سے بھی استدلال کر سکتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہم اصول کے ساتھ ہمارے اکابر بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہوں میں غلط ہوں لیکن میں اپنے نظریے میں پورے اصول کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں میرے اندر یہ عقیدہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ خالد ابن ولید پبلک اسکول کے حق میں جاتا ہے. وہاں جو قرآن کی تعلیم ہوتی ہے معیاری ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. عقیدے کو سکھلایا جاتا ہے, اسلامی تعلیمات کو سکھایا جاتا ہے. میں کچھ تعریف نہ کر کے لیکن ایک حقیقت بتا رہا ہوں. مفتی صاحب کی جو کتاب ہے اسلامی تعلیمات کے نام سے وہ میں نے گجرات میں بھی دکھایا 2-3 اسکولوں میں, ان لوگوں کو بہت پسند آئی اور انہوں نے کہا کہ اس کی اجازت ہے چھاپنے کی. میں نے کہا مفتی صاحب کی طرف سے مکمل اجازت ہے, آپ چھاپ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں اس کا ترجمہ بھی انگلش میں کر رہا ہوں. ابھی 2 کتابیں ہو گئی ہیں اور میں آپ حضرات سے اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء اکرام سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ وہ 2 کتاب جو ابھی باقی ہے اس کا بالکل ترجمہ انگلش میں اچھا اور معیاری ترجمہ ہو جائے تاکہ ہمارے بچے انگلش میڈیم میں پڑھنے والے اردو کے ساتھ ساتھ اس کا انگلش میں بھی ترجمہ پڑھیں اور یہ میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے. اور میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ میں انگلش بولنے میں نہ کوئی فخر محسوس کرتا ہوں نہ اس میں کوئی میں اپنی عزت سمجھتا ہوں. I am not proud of speak English. Only I have learned English to spread Islam. صرف اشاعت اسلام کے لیے میں نے انگلش سیکھا ہے. چونکہ میرے ایک استاد حضرت مولانا ابراہیم صاحب شولہ پوری جو کہ انگلش پڑھنے کے بعد افریقن کنٹری میں گئے اور وہاں انہوں نے 4 سال کام کیا
اور ان کے ہاتھ پر تقریباً سینکڑوں 100 سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے. ان میں کچھ ایسے تھے جو مسلم سے عیسائی ہو گئے اور کچھ جو پہلے عیسائی تھے. الحمدللہ ان کی محنت سے تقریباً 100 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے. انہوں نے ہی مجھے ابھارا کہ آپ انگلش پڑھیے, کسی دنیاوی غرض سے نہیں, صرف احساس اسلام سے. الحمدللہ ابھی تک میرا وہ جذبہ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے لے. اور میرا یہ جذبہ ہے کہ جب تک اس انگلش سے اپنی کوئی عزت نہیں بنانا ہے, اپنا کوئی مرتبہ نہیں بنانا ہے. ہماری مرتبہ, ہمارا پہچان الحمدللہ دارالعلوم سے قائم ہے. ہم عالم ہیں, ہم اسی میں فخر محسوس کرتے ہیں. ہم داڑھی ٹوپی میں اسی میں فخر محسوس کرتے ہیں. ہم اپنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پبلک اسکول کے طلبہ سے بھی یہی کہنا چاہتے ہیں, اس داڑھی ٹوپی یا اس کرتا پاجامہ میں اپنی شناخت قائم کرے اور اس میں اپنا فخر محسوس کرے. وقت کم ہے, جذبات بہت ہیں, گرچہ وہ بکھرے ہوئے جذبات ہیں لیکن جذبات بہت ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر جو بھی جذبات ہوں اللہ تعالیٰ اس کو عملی طور پر خالد بن ولید کے حق میں مفید ثابت کرے. اور اپنے اکابرین سے دعا کا طلبگار ہوں کہ میرے حق میں اور میرے لیے کوئی مفید دعائیں کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.